دار نے کہ حضرت یہ جو صاحب آئے ہیں ان کو 20 مرتبہ رحمت عالم وسلم نبی کا دیدار ہوا ہے۔ اوہ اللہ، کیسے کیسے لوگ ہو۔ یقین کے ساتھ اس مجمع میں ایسے بوڑھے ضرور ہوں گے جن کی تہجد قضا نہیں ہوئی ہوگی اور وہ اللہ کے محبوب ہو گئے ہوں گے۔ اللہ انہی محبوبوں کے صدقے طفیل اتنے بڑے قافلے کی مغفرت کرے گا انشاءاللہ، اور وہ سارا کا سارا فیض جائے گا۔ ہاں، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ والوں کے پاس عاجز اور محتاج بن کر بیٹھو۔ بیٹھنے والا آیا تھا کچھ جذبے سے اور جا رہا ہے الگ جذبہ۔ آیا تھا الگ تمنائیں تھی، الگ دنیا تھی، جب وہ اللہ والوں کی صحبت سے جا رہا ہے تو اس کی الگ کیفیت ہے۔ اللہ ان کیفیتوں کا احساس ہم سب کو نصیب فرما دے۔ قرآن کی محفلوں سے دل نہ بنے، دل نہ سورے، دعاؤں کی طرف لپکے نہیں، عبادتوں کا شوق پیدا نہ ہو، جوان اپنی جوانیوں کو اللہ کی عبادت میں نہ کھپائے، رات بھر کھڑے ہو کر نوجوان اللہ سے راز و نیاز اور مناجات کے شوق ان میں نہ پیدا ہو، تو میرے دوستو جب یہاں نہیں پیدا ہوگا تو پھر کہاں پیدا ہوگا؟ روزے رسول پہ یہ امت کھڑی ہے، روزے رسول پہ امت کھڑی ہے اور سلام کا نذرانہ اور عقیدت کا ایک سلام پیش کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سیلفی لے کر نہ معلوم موبائل سے کیا کیا وہاں ہنگامے کر رہی ہے۔ اس کو پتہ نہیں کس کے سامنے کھڑا ہے۔ جب یہاں بیٹھنا نہیں آیا، جب دینی مجالس کی روحانیت کو لینے کا سلیقہ اور شعور ان میں نہیں آیا، جب یہاں باوضو نہ بیٹھے، اہل اللہ کی مجلس اور قرآن کی مجلس اور حدیثوں اور علم کی مجلسوں میں ان کے دل روشن نہ ہوئے، تو پھر جب وہاں جاتے ہیں وہاں بھی ایسے خالی حال۔ کس پر سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں؟ میں نے دیکھا موبائل وہ چلتے ہیں، سیلفی لے رہے ہیں، خانہ کعبہ پہ نظر پڑ رہی ہے۔ حدیث میں آ رہا ہے خانہ کعبہ پہ جس عاشق کی جو دور و دراز خانہ کعبہ کی محبت میں پوری زندگی تڑپ رہا تھا اور بیٹے نے کمائی کر کے اس کو عمرے کا ٹکٹ دے دیا اور اللہ نے اس کا کوئی نظم کر دیا، اور خانہ کعبہ پہ جب اس کی پہلی نظر پڑے حضور نے فرمایا جو